وجل في سلطانه وعظم في أرضانه وأعطى بكل شيء علما وهو في مقامه وأحاط بكل شيء علما وهو في مقامه ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وعبده ونبيه وصفيه ومحافظ سره ومبلغ رسالاته أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أهلك قولا وتمتعه فيها جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رحمة الله على أشيائهم وأتباعهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العلي العظيم. صلوات ان آیات میں پروردگار اہل تقویٰ کی نشانیاں بیان کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو پروردگار نے فرمایا قرآن جو کہ منبع ہدایت ہے اس سے فیض دینے کے لیے ایک شرط ہے وہ ہے تقویٰ، اور اس کے بعد خدا نے خود ہی بیان کرنا شروع کر دیا کہ متقی کون ہے۔ متقی کی کیا صفات کی؟ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان کرے، جو ہم نے رزق عطا کیا اسے خرچ کریں اللہ کی راہ میں۔ یہ جو کہا گیا غیب پر ایمان رکھیں، اس سے مراد کیا ہے؟ تو اگر دیکھا جائے غیب کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ ہم اپنی اس خدا عمر میں ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، صرف سنا ہے، صرف پڑھا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھا، نہ کائنات کی وسعتیں دیکھی، ہم نے تو زمین کی وسعتیں اور اس کی گہرائیاں بھی نہیں دیکھی، اور نہ آسمان اور نہ دوسرا نہ تیسرا، 7 آسمان ہے، اس پہ عرش ہے، کرسی ہے، اور سنا ہے کہ 1,24,000 نبی گزرے، سنا ہے ہمارے امام بھی ہیں اور ایک امام غائب بھی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ۔ ہماری معلومات کا دائرہ بہت چھوٹا ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، لیکن وہ چیز جو صرف ہم پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور ہماری نگاہوں سے غائب ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع۔ تو متقی کی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھے۔ اب غیب کے اندر ملائکہ بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، قیامت بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، لیکن جب رب کو مان لیا، اب جو وہ کہہ رہا ہے چاہے تو نہ دیکھے، اس پہ ایمان رکھنا متقی کی نشانی ہے۔ اور ہمارے ائمہ علیہ السلام نے فرمایا یہاں غیب سے ایک خاص ہستی بھی مراد ہے، وہ کیا؟ وہ آخر الزمان کے لوگوں کو معلوم ہوگا اس زمانے کہ آخر الزمان میں ہمارا 12واں غائب ہوگا، اس وقت
وقت یؤمنون بالغیب سے مراد جو بقیت اللہ کی غیبت پہ ایمان رکھتا ہوگا وہ متقی. تو آج قرآن جو ہے وہ ہمیں مخاطب ہے. قرآن کے اندر ایک خوبصورت جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ہر دور کی کتاب ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں اللہ نے کہا مثلا یا ایھا الناس مراد عصر رسول کے لوگ ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اس سے مراد عصر رسول کے لوگ، یا منافقین سے مراد عصر رسول کے منافق، یا کفار و مشرکین سے مراد عصر رسول کے، پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم کہیں گے قرآن 1400 سال پہلے والے لوگوں کی کتاب ہے. حالانکہ خدا کہہ رہا ہے یہ قیامت تک آنے والے سب لوگوں کی کتاب ہے. تو بس قرآن ہر حجت کے زمانے میں اس حجت کے زمانے کے متقیوں کو مخاطب ہے، اور اسی کے زمانے کے منافقین کو بھی مخاطب ہے، اور اسی کے زمانے کے کفار و مشرکین کو مخاطب ہے. اس طرح بنے گی قرآن ایک کتاب جو زندہ ہے. قرآن وہ کتاب بنے گی جس سے ہر دور کے لوگ فیض لیں گے. آج کفار سے مراد وہ کفار ہے جن کا ہم سامنا کر رہے ہیں. جو عصر رسالت کے کفار تھے وہ تو اپنی سزا بھگت رہے ہیں، وہ تو ختم ہو گیا ان کا زمانہ. آج اگر منافقین سے مراد جو ہے وہ ہمارے دور کے منافق ہیں جو چہرہ اسلامی رکھتے ہیں لیکن اندر سے اسلام کے خلاف سازش کرتے ہیں. تو بس غیب بھی اسی طرح ہے کہ آج غیبت سے مراد آج کے دور میں وہ حضرت بقیت اللہ کی غیبت ہے. تو جو امام زمان کی غیبت پر ایمان رکھے گا یہ اس کے تقوی کی نشان ہے. تو صلوات پڑھے گا محمد و صرف ایک چیز کی طرف توجہ رہے، امام غیب تو ہیں لیکن حاضر ہے. ہاں ظاہر نہیں. ایک غائب ہے، ایک حاضر ہے، ایک ظاہر ہے. یہ تین چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی چاہیے. امام غائب ہے لیکن حاضر ہے، ہمارے درمیان حاضر ہے، اور ابھی ظاہر نہیں ہو گئے. کیا مطلب یہ ہے کہ امام ہمارے درمیان میں ہی موجود ہیں. کسی اور سیارے میں، کسی اور آسمان میں وہ زندگی نہیں گزارے. مثلا حضرت عیسیٰ بھی غائب ہے لیکن حضرت عیسیٰ نہ حاضر ہے نہ ظاہر ہے. کیا مطلب؟ کیونکہ وہ زمین پہ موجود نہیں. وہ جب سرکار قائم صلوات اللہ علیہ ظہور فرمائیں گے، جب مولا ظہور فرمائیں گے اور دنیا جب ان کا رخ انور دیکھے گی، اور جب مولا مکہ سے اپنی سپاہ لے کر چلیں گے اور سب سے پہلے قبلہ اول کو آزاد کریں گے، اور اسلامی سپاہ جب بیت المقدس میں داخل ہوں گی، اس وقت جب یہودیوں سے بہت بڑی جنگ ہوگی اور اس جنگ میں سارے یہودی مسیحی شکست کھا جائیں گے، اس وقت جب اسلامی سپاہ داخل ہوں گی، کہ میں خود اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ احادیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، جب اسلامی سپاہ داخل ہوگی بیت المقدس میں، کہتے ہیں وقت نماز ہوگا، اور اس وقت اسلامی سپاہ جو ہے وہ اپنی صفیں درست کریں گے، اور اس وقت دنیا ایک عجیب منظر دیکھے گی کہ آسمان سے ایک ہستی نازل ہو رہی ہے جس کا تعارف جو ہے وہ امیر سپاہ یعنی ہمارے مولا جو ہے وہ اس طرح کروائیں گے کہ یہ مریم کے فرزند عیسیٰ مسیح ہیں کہ جس کو اللہ نے اب اس زمین پہ اتارا. یعنی پہلے وہ زمین پہ حاضر نہیں تھے، وہ بھی غائب ہیں، لیکن ان کی غیبت کہاں اور ہمارے مولا کی غیبت کہاں؟ ہمارے مولا ہمارے درمیان ہیں، وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، وہ آسمان پہ ہیں. اس وقت وہ تشریف لائیں گے. جب وہ تشریف لائیں گے، یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی یہ روایت ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے. مولا انہیں دعوت دیں گے کہ آپ آگے بڑھیں اور امامت کروائیں. تو حضرت عیسیٰ مسیح فرمائیں گے کہ میں آیا ہی اسی لیے ہوں کہ آپ کی امامت میں نماز پڑھوں. اور اس پر ہمارے نبی فخر کیا کرتے تھے. صحیح بخاری صحیح مسلم میں
یہ حدیث ہے، چونکہ سب شیعہ سنی کا اتفاق کہ یہ کام ہوگا، اور ہمارے نبی نے فخر کیا کہ کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم، اے مسلمانوں تم کیسا محسوس کر رہے ہو کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ تم میں مریم کا بیٹا جو ہے وہ نازل ہوگا اور نماز کا وقت ہوگا، اور اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں لیکن جو امام جماعت ہوگا وہ میں محمد کا بیٹا ہوں، میں محمد کا بیٹا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدا جو انہوں نے امام مہدی صلوات اللہ علیہ کی کرنی ہے، جس میں سارے شیعہ سنی اتفاق ہیں، اور اگر کوئی اس چیز کو نہیں مانتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، سب کہتے ہیں۔ اب ہمارے جو بھائی ہیں اہل تسنن وہ اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ مہدی امام ہے خدا کی طرف سے بنایا ہوا، اور جو اللہ کی طرف سے بنایا ہوا امام ہو اور آخری نبی کا وصی ہو، چونکہ ہمارے نبی کا رتبہ زیادہ اس کے وصی کا رتبہ بھی زیادہ، اس لیے عیسیٰ جو گزشتہ دین کا نبی ہے اس پر مہدی کی افضلیت ثابت ہے، اس لیے وہ مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہاں شیعہ ایک چھوٹا سا سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ہمارا آخری اس سے افضل ہے تو پھر پہلے کا کیا مقام؟ دنیا یہ دیکھے گی کہ مریم کا بیٹا زہرا کے بیٹے کی ابتدا کرنا، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہماری احادیث اور روایات بتاتی ہیں کہ ہمارے مولا حضرت عیسیٰ کو اسلام کا مبلغ بنا کر دنیا مسیحیت کی طرف بھیجنا، اور حضرت عیسیٰ بیرون ناصر امام زمان، بیرون ناصر امام زمان جائیں گے اور دنیا اسلام کی طرف سے سفیر بن کر دنیا مسیحیت کے اندر اسلام کا پرچار کریں گے، اور وہاں جنگیں ہوں گی، کیونکہ وہ جو عیسائی پادری ہیں وہ کہیں گے تو کون سا عیسیٰ ہے؟ ہم تو اس عیسیٰ کے منتظر ہیں جو آئے جو دین مسیحیت کو ترقی دے۔ وہ کہیں گے دین نہ میرا ہے نہ تمہارا دین، دین خدا کا ہے۔ اس وقت دین اسلام ہے جو محمد عربی صلوات اللہ علیہ اپنے ساتھ لے کر آئے، میں اس کا نمائندہ ہوں۔ وہ کہیں گے ہم تجھے عیسائی نہیں مانتے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اب ان کے اندر لوگ ہوں گے جو کہیں گے اگر تو واقعی وہی عیسیٰ ہے مردے کو زندہ کر کے دکھا، وہ زندہ کر کے دکھائیں گے۔ اگر تو وہی عیسیٰ ہے تو ایک مادرزاد اندھے کو بینا کر کے دکھا، بینا کر کے دکھائیں گے۔ لیکن عیسیٰ تبلیغ کریں گے، حقائق بیان کریں گے، اور وہ لوگ جو حقائق کے متلاشی ہوں گے وہ ان کے ہمراہ ہو جائیں گے، اور ان کے اندر وہ جو ہٹ طرف ہوں گے، جو متعصب ہوں گے، جو تنگ نظر ہوں گے، وہ حضرت عیسیٰ کے مد مقابل آئیں گے۔ اور ہماری روایات پتہ شیعہ سنی دونوں کی روایات یہ کہتی ہیں کہ دین مسیحیت میں 40 دجال پیدا ہوں گے کہ جو عیسیٰ سے جنگ کریں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی نکلے گا کہ ساری دنیا مسیحیت مسلمان ہوگی، عیسیٰ دنیا مسیحیت کو مسلمان کر کے مہدی کے طرف بتا دیں گے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و میں جب یہ واقعہ سناتا ہوں تو ایک مجھے بڑا لطیفہ بھی یاد آ جاتا ہے۔ ہندوستان کے اندر ایک عیسائی پادری تھے، وہ یہی واقعہ جو ہماری کتابوں میں ہے اس کو وہ پڑھا کرتے تھے، اور پھر انہوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اب میں ان کا مذاق آپ کو بیان کروں۔ انہوں نے کہا دیکھو دیکھو بھائی مسلمانوں مجھے یہ بتاؤ، ایک ہماری حجت ہے جو زندہ ہے، مانتے ہو نا ہمارا نبی زندہ ہے؟ جی مانتے ہیں۔ وہ کہاں ہے؟ وہ آسمان میں ہے۔ اچھا، ایک تمہاری حجت زندہ ہے، وہ کہاں ہے؟ زمین پہ ہے۔ اب اس عیسائی پادری نے کہا مجھے بتاؤ جو آسمانوں کا مکین ہے وہ افضل ہے جو زمین پر ہے وہ افضل ہے؟ اب مسلمان بڑے پریشان ہیں،
ہے تو سوال یوں سمجھیں ایک سادہ سا سچی سا سوال ہے، لیکن بعض دفعہ آپ کو پتا ہے نکمے سوالوں کا جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ کوئی علمی سوال نہیں تھا، ہے نکما سا سوال تھا۔ بھائی اس طرح بھلا آیا کسی کی عظمت کی دلیل یہ بھلا بن سکتی ہے؟ لیکن بھلا اگر وہ پادری تھا اس نے سوال جڑ دیا، اب مسلمان علماء جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ کیا جواب نہیں۔ اس زمانے میں ایک بزرگ شخصیت سید العلماء لکھنؤ کی بہت بڑی علمی شخصیت، انہوں نے کہا بھائی اس کا جواب میں دیتا ہوں، اسے میرے پاس لے کے آؤ۔ لے آئے۔ اب دیکھیں نا، ہمارے مولا وہ ہستی ہیں کہ جن کا کام یہ تھا لوگوں کے سوالوں کا جواب دینا۔ اب جیسا سوال جواب بھی ویسا، چونکہ لوگ اس طرح کے ہیں، کچھ علمی سوال کرتے تھے، کچھ اپنی ہی مونچھ کے بال ہاتھ میں دبا کے آ جاتے تھے مولا کے سامنے کہ بھائی اس نے بتائیے مولا میرے ہاتھ میں کیا۔ اب امام اگر جواب نہ دے وہ کہتے ہیں یہ کیسا امام ہے جس کے پاس علم نہیں، جواب نہیں دیتے تھے۔ کیوں؟ چونکہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان سے بات کرنی ہوتی تھی، اور وہ اسی طرح کے بچگانہ سوالوں سے واہ 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 کرتے چلے گئے۔ اب یہ بھی ایک بچگانہ سوال، سید العلماء کے پاس آئے اس پادری کو لے کے، انہوں نے کہا بھائی اپنا سوال دہراؤ۔ سوال اس نے دہرایا، انہوں نے کہا مجھے یہ بتا، اللہ نے دو حجتوں کی عظمت اور فضیلت کو ناپنے کے لیے ایک ترازو رکھا تھا، ایک طرف تمہارا عیسیٰ بٹھا دیا، ایک طرف ہمارا مہدی۔ اب عیسیٰ کا پلڑا اگر اوپر چلا گیا تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ اب تو اوپر چلا گیا پلڑا تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ نتیجہ کیا ہوا؟ مسلمانوں کی فتح ہوگی۔ تو اصل حکمت یہ ہے کہ یہ پروردگار کی ایک حکمت ہے کہ عیسیٰ جو ہمارے پیغمبر سے پہلے آخری نبی تھے، اللہ نے ان کو رکھا ہوا ہے مہدی کی تائید کے لیے اور ان کی نصرت کے لیے، اور جب میرے مولا آئیں گے اس وقت وہ بھی آئیں گے۔ آیا اس وقت کوئی اور بھی پیغمبر زندہ ہے؟ مختلف روایات ہیں، لیکن بلاخر مستند بات ہم نہیں کر سکتے سوائے جناب خضر کی۔ جناب خضر کے بارے میں روایات ہیں کہ مولا کی غیبت کی تنہائیوں میں جو مولا کے انیس اور رفیق ہیں وہ جناب خضر ہیں۔ سب اپنے بر محمد۔ تو عرض یہ تھی کہ ائمہ ہوں یا قرآن، ان سے فیض لینے کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ خوف خدا۔ تقویٰ یہ ہے کہ ہم گناہ سے بچیں۔ اگر کوئی سادی سی تشریح مانگے تقویٰ کی تو تقویٰ کی سادی سی تشریح یہ ہے ترک گناہ۔ جب بھی ہم گناہ کو چھوڑیں گے متقی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مولا امام رضا علیہ السلام نے ایک بڑی خوبصورت سی ترکیب بیان کی، صلوات پڑھیں بر محمد۔ بہت ہی خوبصورت تشریح ہے۔ فرماتے ہیں کہ الایمان فوق الاسلام بدرجات، ایمان کا رتبہ اسلام سے اوپر ہے ایک درجہ، اور فرماتے ہیں التقوی فوق الایمان بدرجات، اور تقوی کا رتبہ جو ہے وہ ایمان سے اوپر ہے ایک درجہ، اور اس کے بعد فرماتے ہیں والیقین فوق التقوی بدرجات، اور یقین جو ہے وہ تقوی سے ایک درجہ اوپر ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فلا یقسم اقل الشیء مثل الیقین بین المخلوق، فرماتے ہیں کہ یقین کی مانند کوئی چیز کم تر لوگوں میں تقسیم نہیں ہوئی، یعنی یقین بہت کم لوگوں کو ملا، مقصد ان کا یہ۔ اب یہاں غور فرمائیے، مولا فرما رہے ہیں کہ ایک اسلام ہے، ایک ایمان ہے، اور ایک تقویٰ ہے، اور ایک یقین ہے۔ اب اس کی تشریح میں فرماتے ہیں ہمارے علماء کہ اسلام یعنی شہادتین کا زبان پہ جاری کرنا، یعنی ان عقائد کو ماننا، توحید، نبوت، قیامت، معاد، امامت۔ اور ایمان کیا ہے؟ یعنی اپنے دل میں جن چیزوں کو تو زبان سے کہہ رہا ہے اس پر اپنے دل میں بھی اطمینان پیدا کر۔ اور تقویٰ کیا ہے؟
کہ اب جو کہ تو نے دل میں اسلام پر اور اسلام کے احکام پر اطمینان پیدا کیا، اب اس کو اپنی عملی زندگی میں لا، واجبات کو ادا کر اور حرام چیزوں کو چھوڑ دے۔ اسے کہتے ہیں تقویٰ۔ اور یقین کیا ہے؟ یقین کی تشریح میرے مولا نے بڑی خوبصورت انداز سے کی۔ عبادت میں بھی فرق ہے نا، بعض لوگ جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں اور بعض لوگ جہنم کے لالچ میں۔ فرماتے ہیں اگر تو ایسے عبادت کر، کوئی بھی عبادت ہو، کہ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، نہ کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے، اگر تو ایسے عبادت کر کہ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، تو یہ ہے مقام یقین۔ جیسے کسی نے میرے مولا سے پوچھا، امیر المومنین سے، کہ آپ عبادت کرتے ہیں کس کی؟ اللہ کی۔ آیا اسے دیکھا ہے؟ فرماتے ہیں کیسے میں اس خدا کی عبادت کروں جسے میں نے نہیں دیکھا؟ لیکن فرمایا یہ خدا جسم کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا، یہ دل اور یقین کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جسے حقائق قلب سے، جس کا میں نے مشاہدہ کیا۔ تو بس اللہ خدمت یہ ہے کہ مقام یقین سب سے بالا ترین مقام ہے۔ اب یقین کی بات چونکہ آ گئی، تھوڑی سی ایک چیز کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ ایک دفعہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب میں بیٹھے، جناب عیسیٰ کی چونکہ بات آئی تو وہ بھی ساتھ ذہن میں آ گئی۔ کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ، اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ، حضرت عیسیٰ کے بارے ہم نے سنا ہے کہ وہ پانی پر ایسے چلتے تھے جیسے انسان زمین پر چلتا ہے۔ یہ باتیں جو کہ عیسائی بیان کرتے تھے، تو سرکار رسالت مآب نے فرمایا ہاں درست ہے بات، میرا بھائی عیسیٰ پانی پہ ایسے چلتا تھا جیسے زمین پہ۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا مقام ہے؟ فرمایا یہ مقام یقین ہے۔ یہ مقام یقین ہے کہ جب انسان یقین پیدا کر لے اپنے رب پر، تو وہ پانی پہ ایسے ہی چلے گا جیسے زمین پر۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا اگر میرے بھائی عیسیٰ کا یقین کچھ زیادہ ہو جاتا، ابھی تو کم تھا، لیکن اگر یقین زیادہ ہوتا تو ہوا میں بھی ایسے چلتا جیسے زمین پہ چلتا۔ بس یہ جملہ فرما کے رسالت مآب نے، اصحاب نے سن لیا۔ کچھ دنوں کے بعد جنگ خیبر برپا ہوئی، جنگ خیبر کا زمانہ شروع ہوا، اور آپ کو پتا ہے میں وہ پورا قصہ تو نہیں سناؤں گا، آپ نے 1000 بار سنا ہے۔ میں اب اسی بات سے ریلیٹڈ ایک نقطہ جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خیبر کے مسئلے کے اندر، کہ جس کے بارے میں میرے مولا سے بعد میں پوچھا گیا، مولا آپ نے وہ اتنا بھاری دروازہ جو ہے وہ کیسے اکھاڑ لیا؟ فرمایا لا بقوت جسدانیہ بل بقوت رحمانیہ۔ یہ علی کا یقین تھا، علی نے اپنے جسم کی طاقت سے نہیں اکھاڑا، اپنے رب کی رحمانی طاقت سے۔ دروازہ اکھاڑا میرے مولا نے، اس کے بعد بات میں کہتے ہیں کہ ایسے دروازہ پھینک دیا، نہیں یہ باتیں درست نہیں۔ میرے مولا نے دروازہ اکھاڑا جو کہ بہت بڑی کھندق تھی جو سامنے کھدی ہوئی تھی۔ امام اس کھندق میں اترے اور دروازے کو اپنے دونوں بازوؤں پہ لے لیا، اس طرح لیا کہ وہ کھندق پر ایک پل سا بن گیا۔ اور اس کے بعد میرے مولا نے کہا اب اسلامی سپاہ داخل ہو قلعہ خیبر میں۔ اب مجاہد گھوڑوں پر بیٹھے اسی دروازے پر سے گزرے تھے جسے علی نے سنبھالا ہوا، اسی دروازے سے۔ میرے مولا نے نیچے سے دروازہ پکڑا ہوا ہے، اوپر سے اسلامی سپاہ گھوڑے سمیت گزر رہی ہے۔ اب ایک شخص آیا رسالت مآب کے پاس کہ یا رسول اللہ بڑی طاقت ہے علی، کیا ہوا؟ اتنا بھاری دروازہ اٹھایا ہوا ہے، اوپر سے اسلامی فوج گزر رہی ہے۔ نبی نے کہا علی کے بازو نہ دیکھ، جاؤ علی کے پاؤں دیکھو۔ میں یہ توجہ اس لیے دلا رہا ہوں، وہ جو پہلی بات تھی حضرت عیسیٰ والی ذہن میں رہے کہ اگر میرے بھائی عیسیٰ کا ایمان اور یقین کچھ زیادہ ہوتا تو وہ ہوا میں بھی ایسے چلتا جیسے زمین پہ چل رہا ہے۔ اب میرے
نبی نے کہا تم علی کے بازو دیکھ رہے ہو، جاؤ ذرا اس کے پاؤں تو دیکھو، اور جب مسلمانوں نے پاؤں دیکھے تو پاؤں ہوا میں معلق تھے۔ یہ مقام یقین، اسے کہتے ہیں یقین، اسے کہتے ہیں مقام یقین۔ اور میں آتا ہوں ایسا اپنے موضوع کی طرف کہ یہ جو کہا گیا کہ تقوی شرط ہے قرآن سے فیض لینے کی، تو تقوی ہمارا ہدف نہیں ہے، تقوی راہ ہے کہ ہم یقین تک پہنچیں۔ تقوی ہمارا ہدف نہیں ہے، ہم پہلے مسلمان ہوئے، پھر مومن ہوئے، پھر ہم نے مرحلہ تقوی میں قدم رکھنا ہے، اور اس کے بعد مقام یقین۔ یہ ہے انسان کا کمال، یہ ہے پروردگار نے جس ہدف کے لیے انسان کو خلق کیا تھا وہ یہی تھا کہ تو مقام یقین تک پہنچ۔ اور یہ جتنی ہستیاں آئیں، جتنے نبی آئے اور ان کے وسیع آئے، وہ اسی لیے آئے کہ ہمیں مقام یقین تک پہنچائیں۔ صلوات پڑھیں بار محمد جتنی بھی ہستیاں ہیں۔ اور آخر الزمان کے یہ شیعہ جس کا انتظار میرے مولا کر رہے ہیں، وہ اسی طرح کی شیعہ، اسی طرح کی شیعہ۔ میں ایک مثال جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک فرمان چھٹے مولا امام صادق صلی اللہ علیہ وسلم، بہت توجہ چاہوں گا کہ مہدی کن کے منتظر ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آخر الزمان میں وہ شیعہ جن کے مہدی منتظر ہیں، فرماتے ہیں وہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں المنتظرین فی غیبتہ، جو ان کی غیبت میں اپنے مولا کا انتظار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں المطیعین فی ظہورہ، جب مہدی ظہور کریں گے اس وقت ان کی اطاعت کریں گے، یہ ان کی نشانی ہے۔ اس کے بعد اگلا جو جملہ میرے مولا نے فرمایا، فرماتے ہیں یہ کوئی عام شیعہ نہیں ہے، فرماتے ہیں وہ شیعہ کون ہے؟ فرماتے ہیں ہم اولیاء اللہ، وہ شیعہ جن کا مہدی انتظار کر رہے ہیں، وہ کوئی عام شیعہ نہیں ہے، وہ اولیاء پروردگار ہیں۔ کون سے اولیاء؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جن پر نہ کبھی خوف طاری ہوگا نہ کبھی غم طاری ہوگا۔ کیونکہ جو ولی پروردگار ہوتا ہے اس پر نہ خوف طاری ہوتا ہے، وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا، صرف اپنے رب سے ڈرتا ہے، اور اس سے جو کچھ بھی لے لیا جائے اس پہ کبھی غم طاری نہیں ہوتا۔ اس سے زندگی لے لو، اس سے اولاد لے لو، اس سے مال لے لو، چونکہ اسے پتا ہے کہ دنیا عارضی اور بے ثبات ہے، اور اصل میں وہ جہاں ہے جو ہمارے لیے خلق ہوا وہ اللہ کی راہ میں سب کچھ دے دیتا ہے۔ اسے کبھی بھی ان چیزوں کا حزن طاری نہیں ہوتا۔ اگر اس کے اندر حزن طاری ہوتا ہے تو وہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں جو میرے مولا اور میرے رب کو پسند نہ ہو۔ یہ نشانی ہے ولی پروردگار، ولی پروردگار کی، جس کا قرآن میں کئی بار ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ قائم کے جو منتظر ہیں وہ اولیاء پروردگار ہیں، اور واقعاً یہ صفات بیان ہوئی۔ آج بھی ایک جگہ پہ یہ موضوع چھڑا تو میں نے عرض کیا کہ ایسی ایسی صفات ہیں میرے مولا کے ماننے والوں کی کہ جن کا انتظار ایمان کر رہے ہیں، کہ عرف اللہ حق کا معرفت ہی وحد اللہ حق کا توحید ہی، کہ اللہ کو ایسے پہچانتے ہوں گے جیسے پہچاننے کا حق ہے، ایسی توحید رب کی رکھتے ہوں گے جیسے توحید رکھنے کا حق ہے۔ اور میرے مولا امیر المومنین فرماتے ہیں یہ وہ شیر ہیں قائم کے سپاہیوں کو، قائم کے ناظروں کو، یہ وہ شیر ہیں جب اپنے گھروں سے نکلیں گے مہدی کی نصرت کے لیے، اگر چاہیں تو پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دیں۔ ذرا غور فرمائیں، ہم مولا کو شیر کہتے ہیں، ہم امیر المومنین کو کہتے ہیں شیر خدا، درست ہے، لیکن مجھے بتائیں اس کی عظمت کیا ہوگی جسے شیر خدا شیر کہہ رہا ہے۔ نعرہ
کہ جسے علی جیسا شیر خدا شیر کہے، جو لسان علی میں شیر کہلائے، اس کی کیا عظمت ہے۔ اور قائم کے ناصر کہ جنہوں نے پوری دنیا پر میرے مولا کی حکومت کو نافذ کرنا ہے، وہ یہی صفات رکھتے ہیں۔ شجاعت میں وہ شیر ہیں، ایسے شیر ہیں کہ جن کا قصیدہ علی جیسا امام پڑھتا ہے۔ ہم تو مولا علی کی شجاعت کے قصیدے پڑھتے ہیں، لیکن کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں۔ میں نے ایک روایت پڑھی، حیران ہو گیا۔ امیر المومنین اپنے اصحاب میں تشریف فرما تھے اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ کسی نے پوچھا یا علی کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے شوقاً لزیارتہم، قائم کے ناصروں کو دیکھنے کا اشتیاق اتنا ہے۔ اللہ اب آپ دیکھیں میرے اور آپ کے دل میں کتنا اشتیاق ہے کہ مولا کو دیکھیں، امیر المومنین کو دیکھیں۔ لیکن کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں کہ جن کو دیکھنے کا اشتیاق علی جیسے امام، ان کی صفتیں کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، وہ ہمیں دیکھنی چاہیے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، بہت ہی توجہ چاہیے۔ بہت سارے لوگ امیر المومنین کو ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، ملتے تھے آپ یا علی آپ سے محبت ہے، لیکن کچھ ہستیاں ایسی تھی جنہیں علی ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، جن میں سے ایک مثال شہر مشن وہ ذات ہے کہ علی خود چل کے جایا کرتے تھے، مشن کی دکان پہ بیٹھتے تھے، کہتے تھے مشن تو تھک گیا ہے، اب تو آرام کر، میں تیری جگہ میرا پاؤ تاؤ کروں۔ آخر مشن کون ہے؟ کوئی امام زادہ ہے، کوئی معصوم ہے؟ نہیں، مشن ایک عام قبیلے کا ایک سادہ سا فرد تھا، تو اتنا مقام کیسے پا لیا کہ علی جیسا امام اس سے ملنے کے لیے بازار میں اس کے پاس جایا کرتے تھے۔ مشن ایک خوبی تھی، کیا خوبی تھی؟ مشن نے اپنی مرضیوں کو، اپنی منشا کو علی کی مرضی اور منشا میں غرق کر دیا۔ اب مشن نہیں رہا تھا، وہ علی کے جسم و جان کا جز بن چکا تھا۔ اس لیے علی کو اس سے محبت تھی۔ شاید میں نے پہلے بیان کیا نہیں کیا، جب حضرت مشن کو پھانسی پر لٹکایا گیا تھا، اس وقت انہوں نے بتایا تھا کہ خدا کی قسم میری یہ نگاہ کبھی کسی حرام چیز پہ نہیں پڑی، چونکہ میرا استاد اور مربی علی جیسا تو بس راستے کھلے میرے عزیزو، راستے کھلے۔ مشن کے لیے راستہ کھلا تھا، علی جیسا امام نصیب ہوا۔ ہمارے لیے راستے کھلے ہیں، قائم جیسا امام آئے۔ صرف پکارنے کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے، ارادے کی ضرورت ہے۔ امام موجود ہے، امام ہمارے درمیان موجود ہے، اور جنہوں نے مولا تک پہنچنا چاہا وہ پہنچے گی، کیوں نہیں پہنچے؟ اتنے واقعات ہیں ملاقاتوں، انسان اگر ان کو پڑھنا شروع کر دے تو کتابیں بھری پڑی ہیں، واقعات آج کے دور اتنے واقعات۔ میرے مولا ہمارے درمیان موجود ہے، ہمارے اعمال پہ توجہ ہے، حتیٰ ہماری نیتوں پہ، دلوں میں آنے والے خیالات پہ بھی توجہ ہے۔ میرے مولا یہ کچھ عرصہ پہلے آج کے دور میں واقعہ ہے، ایک ایران کے بہت ہی مشہور عالم بتا رہے تھے کہ میں انگلینڈ میں گیا عشرہ پڑھنے کے لیے، وہاں میں نے ایک برٹش جوڑا دیکھا جو لندن میں سارے ہمارے جیسے مومنوں کا مجلس کے بعد لنگر تقسیم ہوتا ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ لنگر تقسیم کر رہے ہیں اور باغ کے کام کر رہے ہیں۔ میں نے انہیں کہا یہ عیسائی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، مسلمان ہیں اور شیعہ۔ اچھا، بڑے حیران ہوا۔ خیر میں نے کہا مجھے بھی بلایا جائے، ان سے گفتگو ہوئی، دونوں میاں بیوی بیٹھے، تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ ایک دم مسیحت سے آپ تشیع کی طرف آ گئے۔ انہوں نے کہا اصل میں ہم بڑے عرصے سے مذاہب میں ریسرچ کر رہے تھے، اور جب ہم نے قرآن پڑھا تو ہمیں پتہ چلا کہ دنیا میں واحد دین جو سچا دین ہے اور جو سچی کتاب واقعا خدا کی ہے وہ قرآن، ہمیں اسلام کی طرف رہنمائی دی۔ اب ہم نے کیا کیا؟ اب ہم نے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ مکاتب کو پڑھنا شروع کیا،
تو پڑھتے پڑھتے شیعہ مکتب کو بھی پڑھا. شیعہ مکتب میں کافی چیزیں درست تھیں، لیکن ایک چیز کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ کیا؟ یہ کہتے تھے کہ ہمارا کوئی امام ہے 1200 سال سے غائب ہے. ہمیں یہ تھوڑی سی غیر معقول بات لگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص 1200 سال گزر جائیں، زندہ بھی ہو اور امام بھی ہو، اور یہ کہتے ہیں کہ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں اور ہمارے کام بھی ہوتے ہیں اور اس کے وسیلے سے دنیا چل رہی ہے. یہ تھوڑی سی بات ہمیں عجیب لگی. ہم شیعہ نہیں ہوئے، کوئی اور مکتب ہم نے اختیار کر لیا. ہم میاں بیوی اس موضوع پہ اکثر ڈسکس کرتے تھے تو وہ کہتی تھی کہ میرا شوہر جو ہے، میں تو شاید مان لیتی لیکن میرا جو شوہر ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے، ہم دونوں ڈاکٹر تھے. وہ کہتا تھا کہ یہ محال ہے کہ کوئی ہستی اتنی دورانی میڈیکل رول سے بھی محال ہے کہ کوئی جسم 1200 سال سے زندہ ہو. خیر کہتی ہے کہ ہم حج پہ چلے گئے، دونوں میاں بیوی مسلمانوں کے بعد حج میں گئے تو اس سال بڑا رش تھا. اور بلاخر آپ کو پتا ہے حج میں ہوتا کیا ہے، میاں بیوی سے بچھڑ جاتے ہیں، بعض کا بچے ماں باپ سے، دوست سے. حج میں تو یہی کچھ ہوتا ہے. وہ کہتی کہ میں شوہر سے بچھڑ گئی اسی عرفات کے اندر یا منا میں، اتنا رش تھا. اب مجھے کوئی زبان بھی نہیں آتی تھی ان لوگوں کی، اکثر جن لوگوں میں ہمیں ٹھہرایا گیا تھا. بڑی پریشان تھی. اب میرا کاروان کہاں ٹھہرا یہ بھی مجھے نہیں پتہ چل رہا تھا. اتنا رش، گرمی، اور کچھ دیر تک تو میں ڈھونڈتی رہی مجھے اپنا کاروان نہ ملا کہ جہاں میرا شوہر اور باقی جو حاجی تھے. اسی دوران میں نے ایک خوبصورت جوان کو دیکھا، بہت ہی نورانی، چلتے ہوئے میرے پاس آئے اور میری جو زبان ہے اس میں مجھ سے مخاطب ہوئے کہ میری بیٹی آپ اپنے کاروان سے بچھڑ گئی ہیں، آئیں میں آپ کو کاروان تک پہنچا دوں. میں حیران ہوئی کہ ان کو کیسے، ایک تو یہ جوان ہے، اوپر سے میری بیٹی بھی کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ میں کاروان سے بچھڑ گئی. تو مجھے خوشی بھی ہوئی کہ کوئی اللہ کا بندہ اتنے گھنٹوں سے، میں پریشان تھی، میں ان کے پیچھے چل پڑی، وہ آگے چل رہے تھے میں پیچھے، اور بلاخر وہ راستوں سے گزرتے ان خیموں پہ پہنچ گئے جہاں میرا کاروان ہے. انہوں نے مجھے جو ہے کہا بیٹی وہ آپ کا جو ہے وہ کاروان ہے، اور اب آپ نے مجھے دیکھ لیا نا، اپنے شوہر کو بتانا کہ میں نے شیعوں کے امام کو دیکھا ہے کہ جس کی عمر پہ اسے، طولانی عمر پہ اسے شک تھا، اپنی آنکھوں سے میری زیارت کر لی ہے. تو یہ کہہ کے میری نگاہوں سے وجل ہو گئے. تو کہنے لگی کہ یہی بات جب میں نے اپنے شوہر کو بتائی، اتنا ہم دونوں نے گریہ کیا کہ پروردگار نے وہ حجت ہمیں خود دکھا دی، اور یہ وہ چیز باعث بنی کہ ہم نے مکتب تشیع کو اختیار کیا. تو عرض خدمت یہ ہے کہ اس طرح کے اتنے واقعات کہ جو بتاتے ہیں کہ مولا ہمارے درمیان ہے، موجود ہیں، ہمارے امور پر نگاہ رکھے ہوئے، لیکن ان کو ایک شکوہ ہے. وہ وہی شکوہ ہے جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہے. فرماتے ہیں فَمَا يَحْبِسْنَ عَنْهُمْ إِلَّا مَا يَتَّصِلُ بِنَا. فرماتے ہیں کہ اے میرے شیعو، مجھے کوئی اور شکوہ نہیں، صرف یہ شکوہ ہے کہ تمہارے کچھ اعمال ہیں جو میرے اور تمہارے درمیان فاصلہ پیدا کرتے ہیں. میں تو تمہارے نزدیک ہوں، تم اپنے گناہوں کی وجہ سے دور ہو جاتے. یہ میرے مولا کو شکوہ ہے. اس لیے کوشش یہ کی جائے اپنے امام سے تمسک رکھا جائے. تمسک، نفس تمسک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ حدیث سے ثقلین میں ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں امت کے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. اس وقت کہا تھا تمسک، ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. ان تمسک، اگر دونوں سے تمسک رکھو گے، یہ بھی کہا رابطہ رکھو گے، کہا تمسک رکھو گے. تمسک کیا ہے؟ تمسک کی ایک چھوٹی سی تشریح جو ہے وہ آپ کی خدمت میں اس انداز سے کروں گا. دیکھیں انسان کا پانی سے کیا رابطہ ہے؟ انسان کی پانی ضرورت ہے، لیکن پانی کے بغیر ہمارے چند گھنٹے گزر سکتے ہیں. جیسے ماہ رمضان میں
ہم صبح سحری کرتے ہیں، افطاری تک ہمارا ٹائم گزر جاتا ہے. ضرورت ہے بدن کی، لیکن ہم اس کے بغیر چند گھنٹے گزار لیتے ہیں. اسے کہتے ہیں رابطہ. اور مچھلی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ پانی کے بغیر رہ سکتی ہے؟ نہیں، اس کا پانی سے ہے تمسک. فرماتے ہیں اپنی حجت سے رابطہ نہ رکھو، بلکہ مچھلی کی مانند تمسک رکھو کہ تمہارا کوئی لہجہ اپنی حجت کے بغیر خالی نہ ہو. کوئی لہجہ خالی نہ ہو. اور اس کی دلیل ہمارے ائمہ کیا دیتے ہیں، اور اس میں ہمارے علماء بھی بڑی خوبصورت ایک تشریح کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کرو، جب بھی کہیں قدم رکھو، جب بھی کوئی بات کرو، صرف یہ توجہ رکھو کہ اپنے امام کے خیمہ میں ہو. تمہاری باتوں کو وہ سن رہے ہیں، تمہیں وہ دیکھ رہے ہیں. کوئی بھی کام کرتے وقت صرف یہ سوچ لینا ہمارے زمانے کے امام کو یہ کام پسند بھی ہے یا نہیں. اسے کہتے ہیں تمسک. کوئی بھی کام کرتے ہوئے اپنے امام کو ذہن میں لے آنا، اسے کہتے ہیں تمسک. مومن جو ہے وہ ہمیشہ اپنے امام سے تمسک رکھتا ہے. جب تمسک رکھیں گے تو مقام یقین تک پہنچیں گے. تمسک ہے جو یقین تک پہنچاتا ہے. اس کی دلیل وہ جو میں نے کہہ رہا تھا وہ کہتا ہوں. چھٹے مولا کے پاس ایک شخص آیا، سہل بن حسن خراسانی. اس نے کہا مولا بنی امیہ کی حکومت ختم ہو گئی، بنی عباس کی حکومت جو ہے وہ آ گئی، تو آپ کیوں نہیں قیام کرتے؟ بنی عباس کے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارا خاندان رسالت سے تعلق ہے، اور وہ اس دور کے تعلق کو بہانہ بنا کر وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں اور حکومت بنا رہے ہیں. آپ جو کہ فرزند رسول ہیں، آپ تو فرزند رسول ہیں. البتہ بنی عباس والوں کو بھی یہ بڑا ظان تھا کہ ہمارا رسول سے تعلق ہو جاتا ہے. بنی عباس ہے وہ بھی بنی ہاشم ہے. کہتے ہیں ایک دفعہ ہارون نے امام کاظم علیہ السلام کو بلایا اور اپنے اس حسد کا اظہار کیا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا، آپ بھی رسول کے چچا کی اولاد ہیں، ان کی نسل سے ہیں، آپ جو کہ علی بن ابی طالب کی نسل سے ہیں، اور ہم بھی رسول کے چچا عباس کی نسل سے ہیں، جو کہ بنی عباس اس عباس حضرت عباس جو رسول کے چچا ہیں. تو آپ اپنے آپ کو فرزند رسول کہتے ہیں. بھئی قرابت میں تو ہم بھی اسی طرح برابر ہیں، آپ بھی اسی طرح برابر ہیں، کیوں آپ کو لوگ فرزند رسول کہتے ہیں؟ میرے مولا نے بہت مختصر سا جواب دیا. انہوں نے کہا ہارون مجھے یہ بتا، اگر آج نبی زندہ ہو اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے تو تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا اس سے بڑھ کر کیا فضیلت، میں تو بڑا خوش ہوں گا اور جلد ہی اپنی بیٹی رسول سے بیعت دوں گا. انہوں نے کہا اگر وہ مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگیں گے میں تو نہیں دوں گا. امام کاظم نے کہا کیوں نہیں دو گے؟ انہوں نے کہا کیونکہ میری بیٹی ان کی بھی بیٹی ہے، ہم ان کی اولاد ہے، ہم ان کی بیٹی سے ہیں. ہم چونکہ خود ان کی نسل سے ہیں، ہماری ماں زہرا ہے، اس لیے ہم فرزند رسول ہیں. رسول تیری بیٹی سے تو شادی کر سکتا ہے لیکن میری بیٹی سے نہیں، کیونکہ یہ اس کی اپنی بیٹی ہے. اب وہ شخص آیا چھٹے مولا کے پاس، مولا قیام کریں، آپ فرزند رسول ہیں، اولاد رسول ہیں، آپ قیام کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. وہ بات ذہن میں رکھیں، رابطہ و تمسک، یہ ذہن میں رہے. آپ تمسک یقین لاتا ہے، رابطہ یقین نہیں لاتا. مولا نے کہا سہل ان باتوں کو چھوڑ. اس نے کہا نہیں، 1,00,000 سپاہ خراسان میں آپ کے ماننے والے شیعہ تیار، صرف آپ حکم کریں. انہوں نے کہا سہل ان باتوں کو چھوڑ. اس نے کہا 2,00,000. پھر اس نے کہا آدھی دنیا، آپ حکم تو کریں. میرے مولا نے اسے کیا کہا سہل وہ دیکھو تنور چل رہا ہے نا، جاؤ تنور کے اندر داخل ہو جاؤ.
اب وہ جب جلتی ہوئی آگ کو اس نے دیکھا پریشان ہو گئے، پیچھے مڑ کے دیکھا، مولا کو کہنے لگا مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، آپ مجھے دنیا میں جیتے جاگتے ہی تنور میں بہ گئے۔ میرے مولا نے کہا سہل بیٹھ جاؤ۔ سہل بیٹھ کے اسی دوران ہارون مکی آتا، ہارون مکی نے آ کے سلام کیا، امام نے جواب دیا، اس کے بعد امام نے کہا ہارون جاؤ تنور میں۔ اس بندے خدا نے نہیں پوچھا مولا مسئلہ کیا ہے، کیوں آپ نے حکم دیا ہے، صرف اس نے ایک چیز سوچی، میرے مولا کا حکم رب کا حکم، اور آگ میں داخل ہو اور جلتی ہوئی آگ میں بیٹھ گیا۔ اب امام سہل سے گفتگو کر رہے ہیں، سہل پہلو پہ پہلو بدل رہا ہے۔ آخر میں اس نے کہا مولا یہ ساری گفتگو چھوڑیں، اس کی فکر کریں جو تنور میں جل رہا ہے۔ اب امام نے کہا جاؤ دیکھ۔ جب اس نے دیکھا جلتی ہوئی آگ میں ہارون بیٹھا تسبیح خدا کر رہا ہے، آگ اس پہ اثر نہیں کر رہی، آگ میں بیٹھا، حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اب امام نے کہا ہارون باہر آیا، ہارون باہر آیا۔ میرے مولا نے صرف ایک سوال پوچھا، کہا مجھے یہ بتا تم جن شیعوں کی بات کرتا ہے ان میں اس جیسے کتنے ہیں؟ کہنے لگا مولا اس جیسا تو ایک بھی نہیں۔ فرمایا اس لیے میں قیام نہیں کرتا، کاش مجھے اس جیسے 7 مل جاتے، میں بنی عباس کی حکومت کو قائم بھی نہیں مانوں۔ ہمارے اماموں کا سب سے بڑا المیہ ان کی تنہائی تھی میرے دوست۔ ہمیشہ ہمارے مولا با اخلاص با وفا اصحاب کی تنہائی کو محسوس کرتے ہیں۔ محبین کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں تھی، اتنے ماننے والے، یا علی کہنے والے بڑے تھے، لیکن با علی کوئی بھی نہیں، وہ جانتے کہتے ہیں یا علی اور با علی میں نقطے کا فرق ہے۔ یا علی یعنی یہاں سے کہنا علی علی، با علی یعنی پورے جسم و جان کے ساتھ علی کی اطاعت میں رہنا۔ وہ تو تھوڑے سے تو وہ ہمیشہ تھوڑے تھے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کیونکہ اب ٹائم بھی ہونے والا ہے کہ تھوڑا سا آج ذکر کروں گا اصحاب با وفا سید شہداء۔ اشارہ میں نے کیا تھا جناب زہیر، جناب زہیر قسمت دیکھیں، مقدر دیکھیں۔ آج تھوڑا تھوڑا ذکر کروں گا جناب زہیر کا، جناب سلیم کا اور جناب زہیر ابن قین کون ہے؟ دشمن علی، جنگ صفین میں مولا علی کے مد مقابل کھڑا تھا اور مولا علی کے خلاف تلوار اٹھائی تھی۔ زہیر عجیب ماجرا، عجیب ماجرا۔ زہیر خود یہ کہتا ہے، اب آپ غور کریں میرے جملے پہ، زہیر نے خود یہ کہا ہے کہ جنگ صفین میں میرا کئی دفعہ علی سے ٹکراؤ ہوا اور میں نے مولا علی پر حملہ بھی کیا، لیکن علی نے مجھ پہ ضرب نہیں لگا دی، مجھ پہ ضرب لگا سکتے تھے لیکن مجھے چھوڑ دیا اور مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی، اور جب میں حسین کا غلام بنا اس وقت سمجھ میں آیا کہ صفین میں علی بار پر مجھے چھوڑ کیوں رہے، صفین میں علی بار پر کیوں چھوڑ۔ ماجرا کیا ہوا ہے؟ ماجرا یہ ہوا ہے کہ جب میرے مولا مدینہ سے کربلا کی طرف چلے، ایک مقام آتا ہے مقام ظہور، وہاں یہ زہیر بھی پیچھے ایک کارواں کے ساتھ آ رہا تھا۔ اس نے جب مولا حسین کے خیمے دیکھے، عداوت تھی نا آلے علی سے، یہ پیچھے کی طرف اس نے اپنا خیمہ لگا لیا اور مولا کے پاس نہیں گیا، حتیٰ ان کے ساتھ خیمہ بھی نہیں لگا، بیٹھا تھا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا، کھانا کھا رہا تھا۔ جب کھانا کھانا شروع کیا تھا کہ ایک دم ایک شخص آیا، اس نے کہا میں قاصد حسین ہوں، اے زہیر تجھے فرزند رسول بلا رہے ہیں اور میں تجھے لے کر جاؤں گا، کیونکہ مجھے یہ حکم ملا ہے کہ ہر صورت میں زہیر کو لانا ہے۔ اللہ زہیر کہتا ہے کہ میں چپ کر کے، مجھے برا لگا، کھانا کھا رہے اور میں تو پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ اس کی بیوی تھی جس کا نام دلہن بن عمرو، وہ ایک دم میرا منہ دیکھ کے کہنے لگی، وہ مومنہ کہنے لگی زہرا کا بیٹا تجھے بلا رہا ہے اور تم چپ بیٹھا ہے۔
کاش حسین مجھے بلاتے، میں ان کے قدموں پہ جا رہی تھی. بس یہ بیوی کا کہنا تھا. ایک دم چونک پڑا، کہنے لگا نہیں میں جاتا ہوں. اب جب زہیر نے ارادہ کیا مولا حسین کی طرف جانے کا، خود کہتا ہے میرا دل روشن ہو گیا، دل سے جیسے تاریکی چھوٹنے کا. اب جیسے جیسے قدم بڑھا رہا تھا ویسے ویسے دل سے تاریکیاں اور وہ عداوتیں ختم ہو رہی تھی. جب سید الشہداء کے پاس پہنچا نا تو چند منٹ کے بعد واپس آیا، چہرے پہ شادمانی تھی. آگے بیوی کو کہا حسین نے جنت میں مجھے میرا گھر دکھلا دیا. اب یہ زندگی کے جتنے بھی ایام ہیں میں حسین کی نوکری کروں گا، تو میری طرف سے آزاد ہے. اللہ اکبر. میں کہوں گا زہیر پتہ نہیں تم نے کیا کیا تھا، کون سا ایسا عمل کیا تھا، کاش خدا ایسے عمل ہمیں بھی دے کہ آج کے حسین کی نگاہوں میں ہم بھی آئے. ان کی دعاؤں میں اللہ سے یہ لحظے مانگنے چاہیے. یہ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں نا اس میں وہ لحظے مانگیں کہ جب ولی کی نگاہ تجھ پہ پڑے. اللہ میں بس زہیر کا ماجرا یہی تھا سنانا چاہتے ہیں. زہیر غلام تھا میرے مولا کا. شب عاشور کیا اس نے فصیح خطبہ دیا. جب میرے مولا نے کہا نا یہ میری بہنیں اور بچیاں ہیں اصحاب، میں تم سے اپنی بیگ اٹھاتا ہوں، ان کو بھی ساتھ لے چلو، چونکہ یہ ظالم تو مجھے مارنے کے لیے آئے. زہیر اس وقت اٹھا، اس نے کہا حسین تو ہمیں بھیج تو رہا ہے، مجھے بتا اپنے جیسا کریم ولی پہلے کوئی دکھا تو صحیح کہ تجھے چھوڑ کر ہم اس کے پاس چلے جائیں. کوئی اپنے جیسا کریم ولی تو دکھانا، کوئی ایسا گھر تو دکھا. اللہ. دوسری ہستی سعید تھی جو اٹھے تھے. سعید جناب سعید اٹھ کے کہنے لگے حسین تو موت کی بات کر رہا ہے، یہ تجھے مارنے کے لیے آئے ہیں اور تجھے ہماری زندگی کی فکر ہے کہ کہیں ہم مارے نہ جائیں. خدا کی قسم اگر 70 مرتبہ بھی خدا زندگی دے ہر دفعہ کٹ کر تیرے قدموں میں گروں گا. اللہ یہ ہے صحابہ بابا. اب سمجھ آ رہی ہے مہدی کن کے منتظر. روز عاشور جب میرے مولا نے وسط میدان جنگ ارادہ نماز کیا، یہ دونوں ہستیاں زہیر اور سعید دونوں نے کہا مولا آپ نماز پڑھے، ہم آپ کی نماز کی حفاظت کریں. مولا کے گرد انہوں نے حلقہ باندھا. کہتے ہیں کہ امام زمان جب آئیں گے ان کے اصحاب بھی مولا کے گرد ہمیشہ حلقہ باندھ کے رکھیں گے تاکہ اگر دشمن کا کوئی بھی حملہ ہو وہ ہمارے وجود پہ ہو، ہمارے مولا پہ ہو. تو یہ دونوں ہستیاں بھی وسط میدان جنگ کا گلا. سید الشہداء نے نماز شروع کی، یہ سامنے کھڑے ہو گئے. کیوں کھڑے ہوئے؟ اب مولا حسین کی ایک مظلومیت اور بھی آپ کو سناتا ہوں. وہ ملعون معلوم ہے کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے حسین تجھے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، تیری بھلا نماز قبول ہونی ہے، اس سے بڑھ بڑی کوئی مظلومیت ہے کہ وہ جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے اسے حرام زادے یہ تانا دے رہے ہیں کہ تیری وہ نماز قبول ہو. اجر کو مدد. اس لیے یہ دو ہستیاں سامنے کھڑی ہوئی، ایک زہیر اور ایک سعید. زہیر کو بھی تیر لگے لیکن کم لگے، سعید کو زیادہ لگے. اب میں سعید کی طرف بول رہا ہوں. سعید کس طرح کھڑا تھا؟ دونوں ہاتھ پھیلا کے کھڑا تھا. اگر کوئی سید الشہداء کے سینے کی طرف تیر مارتا، سعید اپنا سینہ آگے کرتا تھا، اپنے سینے میں تیر دیتا تھا. اگر کوئی حسین کے بازوں کی طرف تیر مارتا تھا یہ اپنا بازو آگے کرتا تھا. اگر کوئی سید الشہداء کے چہرے مبارک پہ تیر مارتا تھا سعید اپنا چہرہ آگے کرتا تھا. اجرکم اللہ. یہ انداز سعید تھا. کہتے ہیں 17 تیر لگے سعید. ابھی سید الشہداء کی نماز ختم نہیں ہوئی تھی. مکتب یہ کہتا ہے کہ سعید گرنے لگے تھے، ابھی نماز ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن اپنے جسم کو کہتے ہیں اے میرے جسم تو گرنے لگا ہے لیکن میرے حسین کی نماز. ابھی تھوڑا سا صبر کر، ابھی تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھال. پھر اپنی ساری طاقتیں جمع کی. ادھر سید الشہداء نے آخری سلام کہا، ادھر سعید زمین پر آئے.
روایات یہ کہتی ہیں کہ کبھی بھی کسی نماز کے بعد حسین اتنی جلدی نہیں اٹھے تھے جتنی جلدی اس نماز کے بعد اٹھے. شہید کے سر کو کربلا کی زمین میں نہیں آنے دیا. میرے مولا نے اپنی گود میں لے لیا شہید کا سر. اجرکم اللہ اپنی گود میں لے لیا. پورا جسم تیروں سے بھرا ہوا ہے. میرے مولا نے شہید کے سر سے تیر نکالے, سر سے گرد و خاک کو صاف کیا. شہید کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور شہید آخری زیارت اپنے امام کی کر رہے ہیں. ایک عجیب فکرہ کہا, کہنے لگا حسین آیا مجھ سے راضی ہو گیا, آیا میں نے وفا کا حق ادا کر دیا. اجرکم اللہ. تمسک یہ ہے کہ انسان بے چین ہو اپنے امام کے کام میں کہ کہیں میرے حق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہے. میرے مولا نے زبان حال سے کہا سید تو نے تو کمال کر دیا, میں بھی تجھ سے راضی ہوں, میری ماں زہرا بھی تجھ سے راضی. اجرکم اللہ. دوسرا ذکر میں تھوڑا سا ٹائم ہے میں جناب حر کا کرنا چاہتا ہوں. اور صبح عاشور بہت ہی توجہ. اور صبح عاشور گیا عمر بن سعد کے خیمہ میں, کہنے لگا مجھے یہ بتا تو واقعا حسین کو مارنا چاہتا ہے؟ یہ تلواریں یہ خنجر تیز کس لیے ہو رہے ہیں؟ میں سمجھ رہا تھا کہ آپس میں کوئی بات چیت ہو جائے گی اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا ابن زیاد کا خط ہے کہ ان کے سر بھی کاٹے جائیں اور بازو بھی کاٹے جائیں. بس حر نے یہ سنا جسم کام اٹھا, باہر کی طرف آیا. اب باہر کھڑا تھا, لرز رہا ہے. حر لرز رہا تھا. وہاں سے کوفہ کا ایک شخص جو حر کی سپاہ سے تعلق رکھتا تھا, لشکر اشکیا سے, وہ اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے جا رہا تھا. ادھر التش کی آوازیں آ رہی تھی, ادھر دشمن اپنے گھوڑوں کو پانی پلا رہے تھے. اس نے کہا حر تو کیوں لرز رہا ہے؟ کہ تھوڑے سے تو لوگ ہیں, اتنے بوڑھے ہیں, بچے ہیں, چند جوان ہیں, ہم ہزاروں میں ہیں, ہم ان کو فوراً مار دیں گے, تو کیوں لرز رہا ہے؟ مجھ سے اگر کوئی پوچھے کوفہ کا پہلوان کون ہے تو میں تیرا نام لیتا تھا, اور تو لرز رہا ہے. حر نے کہا تجھے نہیں پتا میں کیوں لرز رہا ہوں, میں جنگ کی وجہ سے نہیں لرز رہا, میں اس لیے لرز رہا ہوں کہ روزے قیامت زہرا میں کیسے پہنچ جائے. اجرکم اللہ. جب زہرا مجھ سے پوچھے گی حر تو حسین کو لے کر کہا ہے, میں رسول کی بیٹی کو کیا چہرہ دکھاؤں گا. پھر حر نے کہا ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے, میں درمیان میں کھڑا ہوں, فیصلہ کر رہا ہوں. آخر حر نے فیصلہ کر لیا. حر نے فیصلہ کر لیا, اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور خیمہ گئے حسینی کی طرف چل پڑا. ہمارے پاس مقاتل کہتے ہیں جب حر چلا اس کا بیٹا بھی چل پڑا, بھائی بھی چل پڑا. اب بیٹا جب چلا تو حر نے کہا بیٹا میری آنکھوں پر پٹی باندھ اور میرے دونوں ہاتھوں کو باندھ. پوچھا بابا کیا ہوا؟ کہنے لگا تجھے نہیں پتا کہ جب میں نے لگام حسینی میں جب زلزلہ کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا اور حسین نے کہا تھا حر تجھ پہ تیری مار, میں نے تجھ سے بڑی نگاہ سے حسین کو دیکھا, اب مجھے شرمندگی ہوتی ہے. اچھا بابا ہاتھ کیوں باندھوں؟ ہاتھ تجھے نہیں پتا جب میں نے یہ ہاتھ ڈالے تھے نا سوچنا کو حسین کے بہنوں کی رونے کی آواز مجھے شرمندگی ہے, مجھے اسیر بنا کے لے کے جا, میں زینب سے شرمندہ ہوں. ہمارے علماء کہتے ہیں یہ جو توفیق ملی تھی حر کو اس کی ایک وجہ تھی, وہ یہ تھی کہ جب میرے مولا نے کہا تھا نا تجھ پہ تیری ماں روئے, اور اس نے آگے سے غصے سے مولا حسین کو دیکھ کر کہا عرب کا کوئی اور شخص مجھے کہتا میں بھی اس کو یہی جواب دیتا, لیکن کیا کروں تیری ماں زہرا ہے. یہ جو اس نے زہرا کا حیا کیا تھا اللہ نے اس سے جہنم سے نکال کر جنت میں.
اب ہر چل پڑا. جب ہر جا رہا تھا سامنے سید الشہداء اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے, کہنے لگے بھائی عباس مہمان آ رہا ہے, استقبال کے لیے جائیں. اب عباس اپنے گھوڑے پہ بیٹھے چلے. جب ہر نے عباس کے گھوڑے کی آہٹیں سنی, وہ پہچانتا تھا, اس نے سمجھا پتہ نہیں عباس حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. فوراً ہر نے بلند آواز سے کہا عباس میں تو معافی مانگنے کے لیے آ رہا ہوں, میں حملے کے لیے نہیں آ رہا. تو عباس نے کہا ہر میں بھی تیرے استقبال کے لیے آ رہا ہوں. اب عباس ہر کو لے آئے مولا حسین کے پاس. مقتدی کہتا ہے ہر مولا کے قدموں میں گیا, تاکہ کربلا پہ اس نے ہاتھ رکھے, صرف یہ کہا حلی من توبہ, حسین تیری توبہ کی منزل. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس ختم کر رہا ہوں. میرے مولا نے ہر کی آنکھوں سے پٹی اتاری, اس کے ہاتھ کھولے, کہا کیوں نہیں ہو, انت حر فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا اور آخرت میں ہو. میرے مولا نے کہا ہر تو مہمان ہے, کریم گھرانہ ہمیشہ مہمانوں کی پذیرائی کرتا ہے, لیکن ہر ہمارے پاس تو پانی بھی نہیں رہا, ورنہ تجھے کچھ پلا دیتے. چیخ مار کے بولا مولا یہ نہ کہیں وہ بدبخت جس نے پانی بند کیا تھا وہ بھی نہیں, مجھے اجازت دیں میں بس جاؤں اور آپ پر پہلے قربان ہوں. ہر جب چلا نا تو اس کا بیٹا دیکھ رہا تھا اپنے باپ کو. ہر نے بیٹے کو کہا نہیں, ایسا نہ ہو کہ میری موت دیکھ کے تو اپنا ایمان رکھ دے, پہلے تو جا. اپنے بیٹے کو بھیجا. بیٹا لڑا, بڑا شاندار لڑا. جب بیٹا گھوڑے سے نیچے آیا نا, اس نے ہر کو آواز دی. اب ہر اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر تیزی سے گیا, لیکن کیا دیکھتا ہے قریب میں کربلا پہلے ہی پہنچے ہوئے حسین ہر کے بیٹے کے سر کو گود میں رکھے, سر سے مٹی صاف کر رہے, بیٹے کے سر پہ محبت کا ہاتھ رکھے ہوئے. کہنے لگا مولا غلام زادہ ہے, آپ نے کیوں زحمت کی؟ کہا نہیں ہو یہ میرا بھی بیٹا ہے. بیٹے نے آخری ہچکی دی, ختم کر رہا ہوں, آخری ہچکی دی. مولا نے خود ہر کے بیٹے کو اٹھانا چاہا. ہر نے کہا مولا یہ زحمت کیوں کر رہا ہے, میں ہوں نا میں اٹھا لیتا ہوں. امام نے کہا ہر تو بوڑھا باپ ہے اور جوان بیٹے کا یہ کوئی زیر نہیں دیتا. بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے اٹھائے, میں کہوں گا حسین اب تو تجھے یاد ہے لیکن جب خود قبر کی لاش ہے ایڈیوں کے بل پہنچا تھا, اس وقت بھی بوڑھا باپ تھا اور جوان بیٹے کا لاش ہے. لعنت اللہ علی الظالمین.